السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ محترم سامعین، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 24واں پارہ، جس میں سورہ زمر، پھر سورہ مومن اور پھر سورہ حامیم سجدہ، یہ آیتیں ان صورتوں کے ہم نے پڑھی۔ جو لوگ عربی دان ہیں، عربی جانتے ہیں، ان آیتوں میں رونگٹے کھڑا کر دینے والے مضامین ہیں۔ اللہ تعالیٰ مکے والوں کو کس کس طریقے سے توحید سمجھاتا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہے اور توحید کی راہ کو اپنانے کی تلقین کرتا ہے، تاکید کرتا ہے۔ ان آیتوں میں کہیں پیار ہے، کہیں لاڑ ہے، کہیں اللہ کا غضب اور غصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قصے بیان کر کے لوگوں کو سمجھایا، مکے والوں تمہاری کیا طاقت، تمہاری کیا بساط، جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی، جیسے قوم فرعون ہے، یہ لوگ قوم شعیب وغیرہ کتنی طاقتور قومیں تھیں۔ یہ لوگ جو چاہتے کر سکتے تھے، لیکن جب نبیوں کا انہوں نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ ان کو تنکوں کی طرح اڑا کر پھینک دیا۔ اللہ بار بار ان کو سمجھاتا ہے، مکے والوں کو توحید کو اپناؤ۔ یہ مکے والوں کے لیے پیغام نہیں ہے، اللہ کا یہ پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے، جو بھی شرک کی راہ کو اپنائے ہوئے ہیں، جو بھی اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر غیر اللہ پر تکیہ کیے ہوئے ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں پیغام دیا ہے۔ بہرحال وقت ساتھ نہیں دیتا ان سب باتوں کی بات کرنے کے لیے۔ چند باتیں جو میں اور آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج 23ویں رات ہے، شب قدر کی ہم دوسری رات جاگ رہے ہیں۔ جاگنے کا مطلب یہ شیوراتری یا اگادی کی رات نہیں ہے، یہ رات عبادت کی ہے، یہ تقدیر کو بدلوانے والی رات ہے، یہ رات اپنی روزی کو بڑھانے کی رات ہے، یہ رات اپنی عمروں میں اضافہ کرانے کی رات ہے، یہ رات تقدیر کو بدلنے والی رات ہے، یہ رات اللہ کے دربار میں گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے اور کچھ آرام بھی کرتے ہوئے گزارنے کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں اور ہم کو اس رات کو مفید سے مفید تر بنانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ کتنی تیزی سے جا رہے ہیں ہم آخرت کی طرف، موت سے کتنا قریب ہم ہوتے جا رہے ہیں، لمحہ بلمحہ، دن بدن موت سے قریب ہو رہے ہیں، لیکن حضرت انسان ہے اپنی غفلت سے، اپنی ہٹ دھرمی سے، اپنی آشائش اور آرام سے ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ یہ غفلت معلوم نہیں انسان کو، مسلمانوں کو کہاں لے جا کر پٹکے گی، ان کا انجام کیا ہوگا۔ آج کی آیتیں دیکھتے ہیں۔ یہ عشرہ مائی بہنیں، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنا اس کی شرشت ہے، اس کی فطرت ہے، کیونکہ انسان کے اندر جذباتیت پائی جاتی ہے۔ کسی بھی چیز سے جذبات میں آ کر وہ کام کر جاتا ہے، پھر مایوس ہوتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا کام کر دیا، ایسا گناہ کر لیا، ایسا مجھ سے سرزد ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی دیکھیں، یا عبادی، کیا پیارا لفظ ہے،
میرے بندو، یا عبادی کون؟ میرے بندو۔ اللہ تعالیٰ بندے نہیں کہا، میرے بندے۔ اس میں خود اللہ تعالیٰ کا پیار اور اس کی محبت جھلکتی ہے۔ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، یقیناً وہی غفور ہے، وہی رحیم ہے۔ یہ اپنے اوپر ظلم کرنے کا مطلب، انسان ہمیشہ یاد رکھیے، جب بھی کوئی سن، کوئی گناہ، کوئی خطا کرتا ہے تو یہ دوسروں پر نہیں، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یہاں پر یاد رکھنا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ابن آدم غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو ایک دھبا اس کے دل پر پڑتا ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے تو وہ دھبا اللہ تعالیٰ دھو دیتا ہے۔ اس لیے نماز شروع کرتے ہیں، میں امام صاحب کو بھی بولتا ہوں کہ فوراً سورہ فاتحہ شروع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ 1 منٹ کا وقفہ دینا چاہیے، کم سے کم 45 سیکنڈ دینا چاہیے۔ کیا پیاری دعا، اللہم باعث بینی و بین خطایا، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری پیدا کر دے، کما باعثت بین المشرق والمغرب، جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان میں دوری پیدا کیا ہے۔ اللہ میرے گناہوں کو دھو دے، سلج، برف سے، اولوں سے، پانی سے، اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر۔ بندہ ہاتھ باندھ کر جب اللہ کے سامنے اپنی نظروں کو نیچی کر کر یہ دعا پڑھتا ہے تو کتنا اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہوگا اپنے بندے پر۔ یہ انسان کسی کے باپ کو ڈرتا نہیں ہے، کسی طاقت سے ڈرنے والی ذات انسان کی نہیں ہے۔ شیر سے بھی بھڑ جاتا ہے، ہاتھی کو کنٹرول کرتا ہے، کیا کیا نہیں کر سکتا انسان، لیکن یہ دربار اللہ کا ایسا ہے کہ یہاں بڑے بڑے تیسمہ خان بھی اپنے سر کو جھکا کر یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اللہ یہی کہتا ہے میرے بندو، جو گناہ کر کے تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یہ ظلم دھو لو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ میری رحمت سے کبھی بھی نا امیدی مت اختیار کرو، مایوس نہیں ہونا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو تلاش کرنے کے لیے آخری مرتبہ مصر کی طرف بھیجتے ہیں، کیا کہا بچوں سے؟ یا بنیا تحسسوا من یوسف و اخوتہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ باپ بچے کہتا ہے بچوں سے، بیٹو میرے جاؤ یوسف کو تلاش کرو، اس کے بھائی کو سمجھاؤ، پھر تم دیکھو تم مومن ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ میرے بچوں، کافر اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ بڑے سے بڑے گناہ کیوں نہ ہو، کتنے بھی گناہ کیے کیوں نہ ہو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ توبہ کب تک؟ جب تک میری سانس اکھڑنے نہ پائے، جب غرغرہ آ جائے، نزا کا عالم ہو، تو پھر اس وقت کسی کا توبہ، کسی کی چیز قبول نہیں کرتی۔ اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ آگے بتاتا ہے کہ جب عذاب کے فرشتوں کو دیکھ لو گے، عذاب اپنی آنکھوں کے سامنے تم دیکھو گے، توبہ کرتے ہو تو اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کا دروازہ عذاب کے نزول سے پہلے، اللہ تعالیٰ کا غضب آنے سے پہلے توبہ کا دروازہ ہے، کھلا ہے دروازہ۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ شام میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے دن کے گنہگاروں کو معاف کرنے، دن میں چاشت کے وقت میں اپنے سحری کے وقت میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے رات کے گنہگاروں کو معاف کرنے۔ معافی مانگیے، توبہ کیجیے،
اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھی امید رکھیے. گناہوں سے آدمی بہت نقصان اٹھاتا ہے مائی بہنیں، بہت 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 نقصان اٹھاتا ہے. گناہوں کی نحوست انسان کی زندگی کو ختم کرتی ہے. گناہوں کی نحوست انسان کو بیمار کرتی ہے. گناہوں کی نحوست بے برکتی لاتی ہے. گناہوں کی نحوست میاں بیوی میں اختلاف لاتا ہے. گناہوں کی نحوست بچے نافرمان بنتے ہیں. گناہوں کی نحوست معاشرے میں بے غیرت بے وقار بن کر بے وزن ہو کر انسان رہ جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ماحول ہے، ماحول نہیں ہے. بما کسبت ایدی الناس. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں قرآن پڑھو، وقت دو. یہ چراغ نہیں، یہاں پر بڑا ٹیوب لائٹ جل رہا ہے جامعہ دارالسلام. یہاں کے اساتذہ ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. میں تو تیار ہوں گے. جب بھی آپ قرآن حدیث پڑھنا چاہیں گے ہم اپنی خدمت آپ کے لیے دیں گے اور آپ سے کوئی اجرت طلب نہیں کریں گے. ہماری محنتوں سے ایک فرد بھی کامیاب ہو جائے، محنت سے ہماری ایک آدمی بھی آ جائے تو جامعہ بھی کامیاب، ہمارے اساتذہ بھی کامیاب، ہماری محنت بھی کامیاب. قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ لوگوں توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے. غفور کی صفت لایا اللہ تعالیٰ. یہ مبالغہ کا صیغہ، بہت زیادہ معاف کرنے والا، بے حد معاف کرنے والا. گناہ پر گناہ کرو، معافی مانگو، معافی مانگو، معاف. گناہ کیا معاف کرتا ہے. وہی رحم کرنے والا ہے. تمہاری اخروی زندگی پر اسی کا کرم ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. انسانوں لوٹ آؤ اس کی طرف، لوٹو اس کی طرف، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو جائے تو پھر کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اللہ کا عذاب آنے سے پہلے مجھے اور آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اسلمو یعنی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، نبی کے طریقے کو اپناؤ تاکہ تمہاری زندگی کامیاب ہو. پھر دیکھیں مائی بہنیں، انسان جب مر کر قبر میں جاتا ہے یا مرنے کے قریب یا اللہ تعالیٰ کے دربار میں، انسان کیا حسرت کرتا ہے، کیا کیا اللہ تعالیٰ کیسے کیسے سمجھاتا ہے. لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. کیا کہتا ہے انسان؟ کتنا ڈھیٹ ہے، کتنا اس کی جرأت ہے. کیا کہتا ہے عذاب کے موقع پر؟ ارے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقی بنتا تھا، میں بھی پرہیزگار بنتا تھا. اللہ تعالیٰ اور کیا کہتا ہے؟ تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین. اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایک بار موقع دے زندگی میں جانے کا واپس، اللہ تعالیٰ مجھے لوٹائے دنیا تو میں بھی نیک کام کر کے آؤں گا. لیکن انسان کتنی حجت کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ پہلے مجھے ہدایت نہیں دیا، دوسرا کہتا ہے کہ ایک بار پھر مجھے موقع دے. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے بلا کیوں نہیں ہوئی. قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیوں نہیں، تم کو یہ سب چانس دیا گیا. جاءتک تیرے پاس آ گئی تھی میری نشانیاں، میرے بیان دینے والے نبی، معجزے، یہ سب تم کو سنائے گئے، بتائے گئے، لیکن تم نے ان سب چیزوں کو اگنور کیا، ان سب چیزوں کو جھٹلایا تم جرأت کے ساتھ. واستکبرت، اور تم نے تکبر اختیار کیا. مائی بہنیں، تکبر کا ڈیفینیشن خود اللہ کے پیارے حبیب سمجھاتے ہیں، بطر الحق وغمط الناس.
حق آ گیا آپ کے پاس، آپ کو حق بات سنائی دے رہی ہے، حق سمجھ گئے ہیں، یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، پھر بھی آپ ہٹ دھرمی کرتی ہیں، آپ کا اس کا مطلب ہے کہ آپ مغرور ہیں، آپ تکبر کرتے ہیں، لاکھ آپ نماز پڑھ لیں لیکن حق بات کو جھٹلاتی ہیں عملاً، زبان سے نہیں، عملاً کوئی انسان حق بات کا انکار کرتا ہے تو تکبر ہے، بطر الحق و غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، انہیں کیا کر سکتا، اس کی کیا حیثیت، انہیں کوسے خاندان کی، یہ جو دماغ میں ہمارے بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تکبر ہے۔ جس انسان کے دل و دماغ میں تکبر سما جاتا ہے، یاد رکھو جب تکبر سما جاتا ہے تو اس کی کوئی اصلاح نہیں کر سکتا، ناممکن اصلاح، کیونکہ خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی مانتا ہے، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اصلاح کس کی ہو سکتی ہے؟ جس انسان کے اندر عاجزی ہو، جس کو اعتراف ہو کہ میں کمزور ہوں، میرے اندر کمزوریاں ہیں، میری خامی، ایسے انسان کی اصلاح کر سکتے ہیں، ورنہ تکبر کی، متکبر کی اصلاح ناممکن ہے۔ اور آپ سیرت پڑھ کر دیکھ لیجئے، یہ مکے والوں کو ایمان لانے سے کون سی چیز رکاوٹ تھی؟ ان کا تکبر تھا، ان کا غرور، ان کا گھمنڈ، کسی کو اپنے مال کا غرور تھا، کسی کو اپنے خاندان کا غرور تھا، کسی کو اپنے عہدے کا غرور تھا، کسی کو اپنے عرب ہونے کا غرور تھا، اس لیے یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، کیوں بھائی تمہارے پاس آیتیں آئی، رسول آئے، سب کچھ ہوا، تم تکبر میں ڈوب گئے تھے اور تم کفر کرنے لگ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس سورۃ شریفہ میں یہ بھی بیان کرتا ہے، روز قیامت جھوٹوں کے چہروں کو اللہ تعالیٰ کالے کر دے گا۔ آپ کتنا بھی اسنو پاؤڈر لگا لیجیے، فیس واش کر لیجیے، دنیا میں کتنا بھی آپ خوبصورت بننے کی کوشش کریں، اگر جھوٹ ہے اللہ کہتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے روز قیامت ان جھوٹوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ہدایت نہیں ملی، ہم کو ایک موقع دینا چاہیے تھا، ان جھوٹوں کے چہروں کو کالے کر دے گا۔ دور سے انسان دور سے دیکھ کر سمجھ جائیں گے یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اتنے کالے ڈامبر جیسے چہرے کر کر چھوڑ دے گا۔ اس لیے لوگوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جھوٹ چھوڑو، حق اور سچائی کی راہ کو اپناؤ۔ مومن کو اللہ تعالیٰ اس سورۃ شریفہ میں خوشخبری دیتا ہے۔ کیا خوشخبری ہے مائی بہنیں؟ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقَوْا وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ مومن ہیں، تقوی اور طہارت والے، تقوی والے، جن کی زندگی احتیاط کی گزری، جو دنیا کے چکا چوند میں کھوئے بغیر تقوی طہارت کی زندگی کرتے رہے، اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو کامیاب کریں گے ہم۔ ایسا ماحول، اتنا خطرناک ماحول، لا یمسهم السوء، ان کو رتی برابر بھی برائی نہیں پہنچے گی۔ ایسا ہولناک منظر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، پھر بھی اللہ کہتا ہے ایسے تقوی طہارت والوں کو رتی برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ ولا هم يحزنون، اور نہ ان کو کسی بھی قسم کا قیامت کے دن غم اور حزن ہوگا، رنج بھی ان لوگوں کو نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا حالات کتنے بھی سنگین کیوں نہ ہو، جو مسلمان جو اپنے ذمہ داری کو تقوی اور طہارت کے ساتھ انجام دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو، آج تکلیف ہے مائیں بہنیں،
60 سال 70 سال کتنے کی اللہ جتنی عمر دیا ہے تکلیف اٹھائیں گے، لیکن تقوی کی زندگی کریں گے تو آخرت ہمیشہ جو رہنے والی ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر راحت کی راحت لکھے گا۔ اس سورہ زمر میں اور بہت ساری آیتیں ہیں، جیسے آخری رکوع میں اللہ کہتا ہے وہ سوچو منظر کیسا ہوگا، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جماعت در جماعت کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے گھسیٹ کر لائے گا، گھسیٹ کر، اس سے پہلے بتایا تھا میں چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے، گھسیٹ کر لایا جائے گا اور جہنم وسیع کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ پوچھتا ہے کیا تکبر کرنے والوں کو جہنم میں ٹھکانہ نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ تکبر چھوڑو دوستو، تکبر کام نہیں آتا۔ فرعون کو تکبر ڈبویا، قارون اور حامان کو ان کا تکبر ڈبویا، ابو جہل کو اس کی انا ڈبو دی۔ ہمیشہ یاد رکھیے کافر، ناشکرا، مشرک متکبر ہوتا ہے، اس لیے وہ تکبر میں مبتلا ہے۔ مومن اللہ کا بندہ ہمیشہ عاجز، جسے ایک بات یاد رکھیے، جو انسان اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو مرتبہ دیتا ہے۔ اس لیے شرک سے توبہ ضرور کیجئے، بار بار کیجئے، روزانہ کیجئے، 1000 بار کیجئے، یہ بھی کم۔ شرک میں کہتا ہوں صرف اپنے لیے نہیں، قیامت تک جو ہماری نسل چلنے والی ہے مجھ سے، یہ سارے بچے میرے، قیامت تک جو نسل چلے گی ان سب کو اللہ شرک سے بچائے، یہ دعا کیجئے، کیونکہ مشرک کو جنت میں ایک سوئی کے تاگے کے ناکے کے برابر بھی جگہ نہیں ہے، جنت میں جگہ نہیں ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ ہاں اگر توبہ کر لیا، توفیق ہونا توبہ کی، وہ توبہ کی توفیق کے لیے مجلسیں جماتے ہیں، یہ انتظامات ذمہ داران اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم دین کو سن کر سمجھ کر اپنی زندگیوں میں انقلاب لا سکیں۔ پھر اس کے بعد سورہ اس کی مومن کی ایک آیت ہے، دیکھیں لوگوں یاد رکھو، اللہ کہتا ہے فلما رأوا باسنا، جب وہ لوگ ہمارے عذابات کو دیکھے، ہماری پکڑ کو دیکھے، قالوا آمنا باللہ، ہم کہنے لگے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وحدہ، وہ بھی اکیلا تنہا اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، اپنی زبان سے کہتے ہیں ہم جن جن سے کا شرک کرتے تھے ان سب کا ہم انکار کرتے ہیں۔ فلم یکن ینفعہم ایمانہم لما رأوا باسنا سنت اللہ التی قد خلت من قبل فی عبادہ وخسر ہنالک الکافرون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں اب اس وقت عذاب کے دیکھنے کے بعد، ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد توبہ کروں گا بولتا ہے تو ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا، تمہاری زبان توبہ کے لیے اٹھ بھی نہیں سکتی، ایمان کام نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ قصہ معلوم ہے، فرعون جب ڈوبنے لگا، فرعون اپنی موت کو یقینی سمجھ گیا تو چیخ چیخ کر کہنے لگا آمنت بربی ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ کے اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ تو روایتوں میں آتا ہے جبرائیل نے اس کے منہ میں مٹی ڈال کر کہا الآن وقد عصیت قبل، اب عذاب دیکھنے کے بعد نہیں، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں، اس لیے تجھ کو جہنم بھی ہے۔ عذاب آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ لا فلم یکو ینفعہم ایمانہم، الفاظ نفع نہیں دے گا ان کا ایمان ان کو جب وہ دیکھ لیں گے ہماری سزاؤں کو۔ سنت اللہ، اللہ کا ایک طریقہ ہے، التی قد خلت فی عبادہ، جو اس کے اگلے بندوں میں یہی طریقہ گزر گیا۔ کتنی قومیں گزریں، مکے والوں کو سمجھا رہا ہے، تم قوم عاد کو دیکھ لو، قوم سمود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، لوط کو دیکھو، الیاس کو، کتنے قومیں تم سے پہلے گزر گئی مکے والوں۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھا تو ہم ایمان لاتے ہیں کیا،
اللہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہارا ایمان کام نہیں آئے گا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، یہاں پر اس موقع پر کافر خسارہ اور گھاٹا اٹھائیں گے۔ آخری آیت حامیم سجدے کی، من عمل صالحا فلنفسہ، کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جو نیکی کرتا ہے، احسان کسی پر نہیں ہے۔ مسجد کو آ رہے ہم تو مسجد والوں پر احسان نہیں ہے، فلنفسہ، تم اپنے لیے نیکی کر رہے ہو، اپنے اوپر اس کا اجر پاؤ گے۔ ومن اساء، ادر ہینڈ یہ بھی یاد رکھو، جو کوئی برائی کرتا ہے فعلیہا، اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ دیکھیں کیا کرتا اللہ تعالیٰ، نیکی کر رہا ہے تو تیرا، برائی کر رہا ہے تو تجھ پر۔ اللہ کہتا ہے وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رتی برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو میں اور آپ طے کر لیں، نیکی ہم کر رہے ہیں، شر کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، نیکی کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ آج کی آیتوں میں حامیم سجدہ میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کہتا ہے بتاؤ انسانوں، اس کس کی بات سب سے قیمتی ہو سکتی ہے؟ اسی آدمی کی بات قیمتی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے، جو اللہ کے گھر کی طرف لوگوں کو دعوت دے، جو توحید کی طرف انسانوں کو بلائے، اسی کی دعوت، اسی کی بات سب سے قیمتی ہے، سب سے اونچی بات وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان نیک کاموں میں حصہ لینے کی توفیق دے، ہم سے دوسروں کو اچھا سبق ملے، ہماری زبانوں میں اللہ تعالیٰ اثر دے۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے بچوں کو نیک اخلاق اور نیک سیرت بنائے،